آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 101 اور 102 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحیم۔ وممن، اور بعض ان لوگوں میں سے جو حولکم، تمہارے آس پاس ہیں، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، منافقون، منافق ہیں، ومن اہل المدینتی، اور بعض اہل مدینہ بھی، ماردو، مائر ہو گئے، اڑ گئے، علی النفاق، منافقت پر۔ ماردہ اور تمردہ کا معنی ہے نرمی، ملائمت، چکناہٹ اور تجرد۔ چنانچہ اس شاخ کو جو بغیر پتے کے ہو، وہ گھوڑا جو بغیر بال کے ہو، وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہو، ان سب کو مرد کہا جاتا ہے۔ اور شیشے کو سرح ممرد ای مجردن کہا جاتا ہے۔ مردو علی النفاق کے معنی ہوں گے تجردوا علی النفاق، گویا انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر لیا، یعنی اس پر ان کا اصرار اور استمرار ہے۔ اب ان ضمنی مباحث کے بعد پھر منافقین کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو مدینہ اور اس کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے نفاق میں ماردو، اتنے مشاق اور ماہر ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تیز ترین فراست، قوی ترین اندازے کے باوجود ان سب کو معین طور پر نہیں پہچان سکے، گو بعض کو ان کے لہجے اور دوسری علامات سے یا اللہ تعالی جل شانہ کی نشاندہی سے پہچانتے ہوں۔ لہذا جن روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض منافقین کے نام حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیے تھے، وہ اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان تمام کو نہیں جانتے، گویا آپ بعض منافقین کو جانتے تھے اور بعض کو نہیں، جبکہ اللہ تعالی جل شانہ سب کو جانتا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے عالم الغیب ہونے کے غلط دعویٰ کی حقیقت بھی واضح ہو رہی ہے۔ لا تعلموہم، نہیں جانتے آپ انہیں، نحن ہم ہی، نعلموہم، جانتے ہیں انہیں، سنعذبوہم، ان قریب ہم انہیں عذاب دیں گے، مرتین، دو مرتبہ، ثم یردون، پھر وہ لوٹائے جائیں گے۔ کتنے واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی ہے۔ کاش اہل بدعت کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ اس سے مراد بعض کے نزدیک دنیا کی ذلت رسوائی اور پھر آخرت کا عذاب ہے، اور بعض کے نزدیک دنیا میں ہی دوہری سزا ہے۔ اس لیے فرمایا سنعذبہم مرتین، ایک تو دنیا میں غم اندو اور فکر مندی کا عذاب جس میں منافقین ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں، فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں اور ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں، اور پھر یہ رسوائی بھی کہ کفار اور مسلمانوں میں سے انہیں اپنا سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، اور مرنے کے بعد قبر کے عذاب کو دوسرا عذاب فرمایا۔ یا مرتین سے مراد موت کے وقت فرشتوں کی مار ہے، جیسے کہ فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے۔ پھر قبر کا عذاب، اس کے بعد عذاب عظیم سے مراد جہنم کا عذاب ہے۔ مرتین کا معنی بار بار آتا ہے، جیسے کہ فرمایا فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب
इलैकल बसरु खासियं वहुव खसीर। फिर बार बार निगाह लौटा, नज़र नाकाम होकर तेरी तरफ पलटाएगी और वो थकी हुई होगी, यानी दुनिया में माल औलाद परेशानियों और जिल्तों के ज़रिए से, फिर मौत के वक्त, फिर कब्र के अंदर बार बार अजाब देकर आखिरकार जहन्नम में पहुंचा देंगे। ये मैंने बहुत जामे है। इला अज़ाबिन अज़ीम, अज़ाब अज़ीम की तरफ, यानी वो इस कदर होशियार और चालाक हैं और उनका नफा कितना गहर और पुर इसरार है कि वो अपनी मुनाफिकत को ज़ाहिर नहीं होने देते, ताहम अपनी मुनाफिकत पर पूरी मजबूती से जमे हुए हैं। आम मुसलमान उन्हें पक्के मुसलमान ही समझते हैं, हत्ता कि आप अपनी पैगम्बराना फिरासत के बावजूद उन्हें नहीं जानते। उनके नफाक को बाद अल्लाह ही जानता है, जो दिलों के इरादों और राजों तक से वाकिफ़ है। और दो मरतबा अजाब से मुराद, अगर जिनस अजाब लिया जाए तो एक दुनिया का अजाब होगा, दूसरा आलम बरज़ख का, और यह दोनों क़यामत के बड़े अजाब से पहले उन्हें भुगतना होंगे। और अगर दुनिया के अजाब ही मुराद लिए जाएं तो एक अजाब तो उनकी अपनी औलादों और तमाम मोमिनों के सामने ज़िल्लत रसवाई है, जो उनके नफाक की चालों से पर्दाफाश हो जाने की सूरत में उन्हें बर्दाश्त करना पड़ती है। दूसरी वो ज़हनी और रूहानी कोफ्त है कि इस्लाम की तरक्की के साथ साथ दम बदम बढ़ती जा रही है। सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं, मर्रतैन, यानी दुनिया में तकलीफ पर तकलीफ पाएंगे, फिर आखिरत में पकड़े जाएंगे। वाखरूना, और कुछ दूसरे वो हैं, एतारफू, जिन्होंने एतराफ़ किया, बिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों का। फरमाया व आखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम, और कुछ दूसरे लोग जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने दूसरों की तरह झूठे उज़र न किए, बल्कि उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया और अपने फ़ेल पर नादिम हुए। खालतू, उन्होंने मिलाया, अमलन सालिहन, नेक अमल, व आखरा, और दूसरा अमल, सय्यआ, बुरा। फरमाया अमलन सालिहन व आखर सय्यआ, या अच्छा अमल से या कसूर के तराफ कर लेना और तौबा करना मुराद है, या इस ग़ज़वे में हाजिर न होने से पहले ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर होना मुराद है, या तक़वा के तमाम अमाल मुराद हैं। इस सूरत में यह तमाम मुसलमानों के बारे में होगी। ऐत के अगले हिस्से में बुरे अमल से तखल्लुफ़, यानी जिहाद से रह जाना मुराद है। असल्लाहु, उम्मीद है कि अल्लाह अन यतूबा, ये की तवज्जो फरमाएगा, मेहरबानी फरमाएगा, अलैहिम, उन पर। फरमाया असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, अन करीब अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमाएगा। इस आयत में अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने उनके तौबा करने का जिक्र नहीं फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने उनके गुनाहों के इतराफ़ को जिक्र कर दिया, और गुनाहों का इतराफ़ तौबा की दलील है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफूरुन, बहुत बख्शने वाला है, रहीमुन, नायत रहम करने वाला है। इस आयत में नज़ात का जिक्र है जो अपने ईमान में तो मुखलिस थे और सच्चे और पक्के मुसलमान थे, लेकिन सुस्ती कसलमंदी की वजह से ग़ज़वे तबूक में शरीक न हो सके। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा कि ये दस्ते जो ग़ज़वे तबूक में शरीक न हो सके और अपने आप को मस्जिद नबी के सतूनों से बांध लिया, इनमें अबू लुबाबा का जिक्र तो सब ने किया है, उनके अलावा औस इब्न सालबा, वदिया इब्न हिज़ाम का भी जिक्र किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो अपनी आदत शरीफ के मुताबिक मस्जिद नबी में दाखिल हुए और 2 रकात नमाज़ अदा फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन हज़रात को सतून से बंधा हुआ देखा तो सूरत हाल मालूम की। बताया गया कि हज़रात ने कसम खाई है कि वो खुद अपने आप को नहीं खोलेंगे जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्सी न खोल दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी उनके बंधन नहीं खोल सकता जब तक इस बारे में अल्लाह ताला जल्ल शान की तरफ से कोई
حکم نہ آ جائے۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی رسیاں کھول دیں۔ ان کا اچھا عمل یہ تھا کہ یہ مخلص مسلمان تھے اور ہمیشہ جہاد میں شریک رہتے تھے۔ غلطی یہ تھی کہ غزوہ تبوک حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ اس ایسے یہ ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ اگر انسان ہونے کی حیثیت سے ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو فوراً انہیں ندامت شرمساری ہوتی اور سچی اور پکی توبہ فرماتے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں امت کے لیے اسوہ ہیں، اس طرح ان کی لغزیں، ان کی غلطیاں بھی اسوہ ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو اس کے بعد اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بھول چوک ہوتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف سے معاف کر دی جاتی تھی۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد نادم ہوئے اور توبہ کی اور کہا افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں ہیں۔ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہی کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ مال ہمارے رہ جانے کا سبب بنے، انہیں لیجیے اور صدقہ کیجیے اور ہمیں پاک کر دیجیے اور ہمارے لیے دعائے محفوظ فرما دیجیے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر اگلی آیت خذ من اموالہم نازل ہوئی۔ گناہوں پر ندامت بھی توبہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے، بلکہ توبہ کی اہم شرط ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا شرمندگی توبہ ہے۔ نیز گناہوں پر شرمندگی عام طور پر گناہ چھڑوا ہی دیتی ہے، اس لیے گناہوں پر جری اور بے باک کی مذمت زیادہ ہے۔ اس آیت میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی بہت بڑی امید ہے کہ اگرچہ ہمارے گناہ بے حد و حساب ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک اعمال بھی کر ہی لیتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال ناقص ہیں تو کم از کم ہمارا نفس ایمان تو قطعی اور یقین طور پر درست ہے اور وہ بھی نیک عمل ہے۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ، کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو اللہ کے حکم سے مؤخر کیا گیا، یہ بھی عظیم المرتبت لوگ تھے۔ ان کے نام کعب ابن مالک، بلال ابن امیہ اور مرارہ بن ابن ربی۔ جب لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہو گیا تو یہ بھی آج کل کرتے رہے۔ کعب کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 سواریاں ہیں، میں جلد ہی قافلے سے جا ملوں گا۔ اسی سوچ بچار میں 1 ماہ گزر گیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبریں آنے لگی۔ اس پر یہ لوگ سخت پریشان ہوئے اور سزا کے طور پر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا۔ اللہ تعالیٰ جل شان ان کے مطلب فیصلہ مؤخر کر دیا، حتیٰ کہ یہ 50 روز تک، بعض کہتے ہیں 40 روز تک مصیبت میں مبتلا رہے۔ انہوں نے سخت ذہنی تکلیف اٹھائی، تمام مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، حتیٰ کہ بیویاں بھی علیحدہ ہو گئیں۔ ان کے متعلق فرمایا اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ یا تو ان کو سزا دے گا یا پھر ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ آخر 50 روز کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یا اللہ کریم ہم بھی آپ کے کرم رحم کے امیدوار ہیں اور آپ کی برگاہ میں نبی رحمت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم صدقہ اور طفیل پیش کر کے اپنی خطاؤں اور گناہوں سے معافی کے خواستگار ہیں۔ یا اللہ آپ اپنے کرم رحم سے ہماری مغفرت فرما دیں اور ہمارے حال پر توجہ فرما دیں۔ یا اللہ کریم ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے اخلاص کے طفیل سے جن کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی تھی ہماری توبہ کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اور ہمیں بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔